اس کے اندر اللہ رب العزت کا اعلان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مشرکین مکہ مطالبہ کرتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ کہ اے اللہ اگر یہ تیری کتاب قرآن اور صاحب قرآن خاتم النبیین یہ پیغمبر سچے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ تو ہم نے اس نبی کو اور اس قرآن کو نہیں ماننا، تو ہم پہ آسمان سے ہم پر پتھر نازل فرما، ابھی اتنا بعذاب علیم یا کوئی اور ہم پہ دردناک عذاب کو بھیج دے۔ اب جب انہوں نے ایک بات کہی مشرکین مکہ نے، اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے محبوب آپ بھی اعلان کر کے ان کو بتا دیجئے کہ اللہ فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب ان پر نازل نہیں کر سکتا وَأَنْتَ فِيهِمْ جب تک آپ کی رحمت اور برکت والی ہستی ان میں موجود رہے گی۔ اب دیکھیے صحابہ اکرام کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، نبی پاک کو پتھر مارے گئے، برا بھلا کہا گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کام کا ارادہ کروں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں ارادہ کر کے صرف کن کہتا ہوں وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اب اللہ عذاب نازل کرنے پہ بھائیوں قادر ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ جب تک آپ کی ہستی رحمت اور برکت والی ان میں موجود ہے اللہ اپنا عذاب نازل کر سکتا۔ یہ ہے آپ رحمت والے۔ ادھر اپنا ایک عقیدہ آپ درست کیجئے کہ ہم کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود، آپ ہر جگہ موجود ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، باطل اور غلط عقیدہ ہے، اس قرآن کی نص کے خلاف۔ اللہ رب العزت کے بارے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، لیکن اس کا علم، اس کا جاننا، اس کا دیکھنا، اس کا قبضہ اختیار ہر جگہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اب یہ عقیدہ غلط ہو گیا، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہے یہاں موجود۔ اگر نبی پاک اس پاکستان کے اندر ہی موجود ہوں تو میرے بھائیوں یہ کورونا کا عذاب، یہ لوڈ شیڈنگ، یہ بم بلاسٹ، آئے دن طرح طرح کی مشکلیں اور مصیبتیں بھلا اس پاکستان میں ہوں اگر ادھر نبی پاک ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ یا تو مانیے کہ نبی علیہ السلام ادھر نہیں ہیں قرآن کے عقیدے کے مطابق، اسی لیے یہ سارے عذاب ہیں، اور جدھر نبی پاک کی ذات بنفس نفیس موجود ہو قرآن کہتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نازل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے۔ اب آپ کی ہر چیز رحمت والی، برکت والی، آپ کو میں سناتا رہتا ہوں، کئی بار ہار سنا دیا کہ اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں آپ کا جبہ پاک اتنی برکت والا سا بیمار اس سے شفا یاب ہو جاتے تھے، آپ کے ناخن مبارک، بال مبارک، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ان کو ہم پانی میں ڈبو کے پلا دیتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہم جنگ پہ تھے، ایک غزوے پہ تھے، آپ نے پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، صحابہ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا عمران جی یا رسول اللہ، علی جی محبوب، دو صحابہ کو آپ نے اکٹھا کیا، آپ نے کہا یار پانی تلاش کر کے لاؤ، کہیں سے پانی ڈھونڈ کے لاؤ۔ عمران بن حسین حدیث بیان کرتے ہیں ہم دونوں آپ کے حکم پہ نکلے، ہم نے پانی تلاش کرتے کرتے دور ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت اپنے اونٹ پہ
پانی کے 2 مشکیزیں بھر کے لے کے جا رہی تھی. ہم نے پوچھا کدھر سے لائی ہے؟ کہنے لگے بڑی دور کا سفر ہے. ہم نے اس عورت کو پکڑا, اس کی سواری سمیت نبی پاک کے پاس ہم لے آئے. آپ کے سامنے ہی ہے, آپ اتنے برکت والے رحمت والے پیر ہو, تو ایسا نبی پاک نے کہا اللہ کی بندی اگر تو اجازت دے تو ہم تیرے مشکیزے کا پانی استعمال کر سکتے ہیں. صحابہ ساتھ ہیں, اتنی بڑی فوج, لیکن پھر بھی اجازت طلب کر رہے ہیں نبی پاک. کسی کا حق نہیں مارا بلکہ حق والے کو اس کا حق واپس کیا نبی پاک نے. فرمایا تیرا پانی استعمال کر سکتے ہیں. اس نے جب چہرہ دیکھا, یہودیہ مشرکہ عورت ہے, جب نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی بول کے کہتی ہے بالکل آپ میرا پانی استعمال کر سکتے ہیں. امام بخاری حدیث لائے ان النبی واصحابہ توفوا من مزادۃ امرأۃ مشرکہ. نبی پاک نے اور نبی پاک کے صحابہ نے اس مشرکہ عورت کے مشکیزے کے پانی سے وضو فرمایا. اس حدیث کو باپ باندھ کے کہتے ہیں کوئی مشرکہ عورت ہو, مشرک بندہ ہو, اس کا پانی استعمال کر کے وضو کر سکتے ہیں. جب اجازت ملی, ابو ہریرہ فرماتے ہیں, عمران فرماتے ہیں نبی پاک نے وہ پانی ایک کھلے برتن میں ڈالا. پانی ڈال کے نبی پاک نے صحابہ کو کہا آپ دیکھیے میرے بھائیو مشکیزے کے اندر کتنا پانی ہوگا, 3, 4, 5, 6 کلو پانی ڈال کے آپ نے فرمایا صحابہ آؤ وضو کرتے جاؤ. آپ کی برکت دیکھیے, آپ کی رحمت دیکھیے. کتنے سو اصحاب آئے, وضو کیا. میں نے حدیث میں پڑھا پانی ختم نہیں ہوا. صحابہ نے جنہوں نے پانی پینا تھا پانی بھی پیا, پانی ختم نہیں ہوا. کچھ صحاب آئے, محبوب ہم نے غسل کرنا ہے, کہا کر لو غسل. غسل کیا گیا, پانی پھر بھی ویسے کا ویسے موجود. صحابہ آئے, محبوب اپنی سواریوں کو پانی پلانا ہے, پلا لو پانی. عمران فرماتے ہیں میں تو پانی کی طرف دیکھتا رہا, رب عزت کی قسم پانی کا ایک قطرہ بھی لگتا تھا کسی نے نکالا ہی نہیں ہے. پانی ویسے کا ویسے, ہانڈیاں بنائی گئی, پانی اس طرح موجود. جب سارا کام کر لیا گیا, اتنا پانی استعمال ہوا, نبی پاک نے فرمایا اللہ کی بندی تو پانی لے کے جا سکتی ہے. اس نے اپنے دوبارہ مشکیزے کے اندر پانی ڈالا, جانے لگی. نبی پاک نے فرمایا پانی دیکھ لے کہیں کام تو نہیں ہوا. صاحب فرماتا ہے اس نے ایک نظر پانی پہ, ایک وہ چہرے پہ کہ جس کی قسمیں رب کھاتا ہے, اس چہرے پہ رکھ کے کہتی ہے رب عزت کی قسم پانی تو اس طرح جتنا تھا اتنا ہی ہے, اس میں تو کوئی کمی واقعی نہیں ہوئی. کہا اس کو ساتھ 2-3 کلو جو دے دو, احسان کا بدلہ احسان, نیکی کا بدلہ نیکی. اس نے ہمیں وضو کروایا ہے, ہم نے اس کا پانی استعمال کیا, اگرچہ کام نہیں ہوا لیکن اس کو ساتھ نیکی کرتے ہوئے کوئی جو ساتھ دے دو, یہ اس کے ساتھ اپنا گزر بسر کر دے گی. صحابہ فرماتے ہیں ہم وہیں تھے اسی میدان میں, یہ سارا قبیلہ اس کا آیا, یہ اپنی بستی اپنے قبیلے کو لے کے آئی. ان میں سے ایک شخص تھا, وہ کہنے لگا میں تورات کی تلاوت کرتا ہوتا تھا, تورات کے اندر تھا من بعد اسمہ احمد, میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. آؤ چلو مل کے سارے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں, یہ وہی ہستی ہے جس کا تذکرہ تورات میں بھی موجود تھا. سارے مسلمان ہوں گے. وجہ کیا تھی؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, فرمایا جدھر آپ ہو ادھر عذاب آتا ہی نہیں بلکہ برکتیں رحمتیں ہیں. جب مشرکین مکہ نے کہا اللہ ہم پہ آسمان سے بارش پتھروں کی برسائے یا اور کوئی دردناک عذاب میں مبتلا کرے, اللہ نے کہا عذاب نہیں آ سکتا. اب دیکھیے نبی علیہ السلام صحیح البخاری کے اندر ہے, آپ مکہ سے ہجرت کر کے ستائے ہوئے پریشانیوں کے اندر مدینہ جا رہے ہیں, پیچھے سے مکہ والوں پہ عذاب اتنا شدید بھوک کا آیا. میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا, اپنی روڑیوں سے ہڈیاں اٹھا کے اس کو پیس کے کھانا شروع کر دیا. اتنا بڑا عذاب, روڑی سے ہڈیاں اٹھا کے کھانا شروع. پھر خط بھیجے, دعا کروائی کہ ہمارا دوبارہ کچھ ہمارے لیے دعا کیجیے, اللہ نے واقعی ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. اب جب نبی پاک مدینہ میں پہنچے, مدینہ کا نام حدیث میں آتا ہے یثرب تھا, آپ نام بھی سنتے ہوں گے, یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی, یثرب اس کا نام. اب یثرب کا اب منجد اٹھائیے, قاموس اٹھائیے, اس کے اندر معنی ہے خرابی. نبی پاک جب مدینہ گئے, مدینہ کے اندر اتنی وبا, اتنی بیماری کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے سر کے بال بھی جھڑ کے, کچھ صحابہ بیمار ہو گئے, ادھر کی آب و ہوا موافق نہیں آئی. سارے صاحب نبی پاک کے پاس آئے. اب بھائیو بتائیے جدھر ہے یثرب خرابی, بربادی اور عذاب اور بیماریاں,
ادھر نبی پاک آئیں تو یہ ساری چیزیں رہ سکتی ہیں آپ کے اوپر؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ ساری کی ساری بیماری اور وبا کو اٹھا کے ساتھ والے شہر جوفے میں پھینک دے۔ حدیث میں ہے نبی پاک سوئے، آپ نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے مدینہ سے وہ نکل کے جوفے کی طرف جا رہی ہے، نبی پاک مدینے میں خوشی سے آئے، اپنی چادر کو پکڑا، کالی کمنی کو، منبر پہ آ کے تشریف فرما ہوئے کہا صحابہ خوش ہو جاؤ، مجھے اس طرح خواب کے اندر ایک عورت نظر آئی ہے جو مدینہ چھوڑ کے جوفے کی طرف جا رہی تھی، میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ اللہ نے ساری کی ساری مدینے کو بیماری کو اٹھا کے جوفے کے اندر پھینک دیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے اندر کوئی صحابی بیمار نہیں ہوا۔ جہاں نبی پاک ہوں وہاں رحمت، برکت اللہ کی نازل ہوتی ہے۔ دیکھیے مدینہ اور مکہ نبی پاک رہے، برکتیں ہی برکتیں۔ فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، جدھر آپ ہوں ادھر اللہ کا عذاب آ ہی نہیں سکتا، بلکہ ادھر برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا، فرمایا وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، فرمایا ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ جب اللہ رب العالمین کی باری آئی، اللہ تیری ذات کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں رب العالمین ہوں۔ جب باری آئی مکہ کی، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ فرماتا ہے وہ مکہ ہدی للعالمین ہے، اللہ رب العالمین، مکہ ہدی للعالمین۔ قرآن کی باری آئی، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا میں نے اس قرآن کو للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کے لیے نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اب اللہ کی باری رب العالمین، مکہ کی باری ہدی للعالمین، قرآن کی باری آئی للعالمین نذیرا، اور جب نبی پاک کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا، آگے کیا ہے بھائیو؟ رحمت للعالمین، کہا جتنے بھی نبی تھے ساروں نے مجھ سے رحمت مانگ کے لی تھی، لیکن اے میرے پیارے محبوب، میرے آخری نبی، اللہ نے تجھے بن مانگے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ آقا کی شان ہے، شان پڑھیے رب عزت کی قسم سیدہ عائشہ والا عقیدہ، کہا کان خلق القرآن، قرآن نہیں پڑھا۔ سائل کہنے لگا مجھے قرآن پڑھا ہے، نبی پاک کی شان کیا ہے؟ کہتی ہیں قرآن پڑھ، ادھر ایک ایک آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فرمایا محبوب جو ہم نے حوض کوثر کا مالک بنانا ہے وہ ہم نے آپ کو بنانا ہے۔ اور نبی پاک کی حدیث فرمایا وہ حوض کوثر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ فرمایا جس نے میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لیا، جب تک جنت میں نہیں جائے گا اللہ اس کو پیاس کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں محبوب کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی نصیب فرمائے، آپ نے وہ پلانا ہے۔ ختم نبوت کی باری قرآن بولا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ محبوب کی شہر کی باری آئی ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ دعا کیجئے اللہ شیخ الحدیث مولانا حافظ صلاح الدین یوسف کی قبر پہ قرآن رحمت کا نزول فرمائے۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں لیلا من المسجد الحرام، اللہ فرماتا ہے ایک رات میں نہیں، لیلن تنوین اللہ نے نکرہ استعمال کیا تنوین کے ساتھ، فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اور میں نے ایک
رات کے کچھ حصے میں اپنے محبوب کو حرم سے اٹھا کے بیت المقدس تک لے جا کے پھر آسمانوں کی سیر کروا کے واپس لایا. فرمایا یہ معجزہ ہے اور یہ ظاہر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کہیں قرآن بولا ہے تہجد کی باری، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قرآن اللہ کی قسم پڑھی ہے، میرا موضوع کچھ اور ہے، جدھر بھی پڑھیں گے اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا ہے. نبی پاک رحمت والے، برکت والے. اب ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مسند احمد کے اندر 11726 نمبر روایت ہے اور دونوں شیخین امام البانی اور علامہ زبیر علی ظہیر رحمہ اللہ دونوں اس کو صحیح کہتے ہیں. نبی پاک ایک سفر پہ ہیں، آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں. آپ کی وفات کے بعد ان کے گھر سعید بن جبان ایک تابعی ہیں، وہ ان کے گھر آئے. 7 دن ان کے گھر انہوں نے قیام کیا. کس وجہ سے؟ احادیث اکٹھی کرنے کے لیے آپ کے صحابی سے. ان کا نام سفینہ ہے. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے حضرت آپ کا نام سفینہ ڈالا کس طرح گیا، کس طرح رکھا گیا؟ سیدنا سفینہ فرماتے ہیں یہ میں تجھے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ سن، میرا نام کسی عام انسان نے نہیں رکھا بلکہ کالی کملی والے مصطفیٰ نے رکھا ہے. سفینہ کس وجہ سے رکھا گیا؟ فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم نبی پاک کے ساتھ جا رہے ہیں، رستے کے اندر ایک شخص آیا آپ کا صحابی، اس نے کہا یار مہران ان کا نام ہے. مولانا عباس انجم گوندلوی رحمہ اللہ حافظہ اللہ گجرانوالہ کے ہیں، وہ اپنی بلوغ المرام کی شرح میں لکھتے ہیں ان کا نام مہران تھا، سیدنا سفینہ کا. کہتے ہیں میرا نام تو مہران تھا. ایک سفر میں نبی پاک کے ساتھ ہیں تو آپ نے سفر کرتے کرتے ایک صحابی آئے، کہنے لگے مہران میرا سامان اٹھا لے یار، مجھے تھوڑا سا سانس لینے دے. فرماتے ہیں میں نے کہا یار پھر رات نیچے ایک چادر بچھا، میں اپنا بھی سامان رکھتا ہوں، تیرا بھی رکھتا ہوں اور اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا ہوں جس طرح بھی اٹھایا جائے. جب یہ اپنا سامان رکھنے لگے ایک اور صحابی آئے، چوتھا ایک اور صحابی رسول آ گیا، پانچواں آیا، چھٹا، 6 اصحاب رسول آ گئے. مسند احمد 11726 نمبر روایت. فرماتے ہیں جب 6 صاحب آئے تو میں نے کہا یار آپ سے اپنا سب سے ایک بندے کا وزن نہیں اٹھایا جا رہا، 6 کا میں اکٹھا کس طرح اٹھاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں میں اس کشمکش کے اندر جب اپنے دائیں طرف دیکھا تو میری نظر آپ کے چہرے پہ پڑی اور آپ مسکرا رہے تھے. ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکراتے آپ کو میں نے دیکھا. اور آپ نے مہران کی جگہ ایک لقب بولا، فرمایا احمل فانما انت سفینہ. فرمایا احمل اٹھا لے، فعل امر ہے، احمل اٹھا لے، فانما انت سفینہ. سفینہ کا معنی کشتی ہے. اور میرے یار میرے دوست سامان اٹھا لے، ان میرے اصحاب کا تو لوگوں کا سامان اٹھانے والی کشتی ہے. سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے 6 اشخاص کا وزن گٹھری بنا کے گرہ لگا کے اپنے کندھے پہ اٹھا لی. فرماتے ہیں میں نے 6 لوگوں کا وزن اٹھایا، رب عزت کی قسم مجھے وزن کچھ محسوس ہی نہیں ہوا. اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اس دن اگر کہا جاتا اتنا وزن اٹھا لے جتنا ایک اونٹ اٹھاتا ہے، نہیں 2 اونٹ اٹھاتے ہیں، نہیں 3 4 5 6 اونٹ نہیں اٹھاتے. مجھے اس دن کہا جاتا اتنا وزن اٹھا لے جتنا 7 اونٹ اٹھاتے ہیں، میں وہ سارا وزن اٹھا لیتا. کالی کملی والے کے فرمان کی برکت سے مجھے وزن کچھ محسوس ہی نہ ہوتا. یہ ہے میرے محبوب پہ گزرا، آپ کا فرمان آیا اتنے لوگوں کا وزن اٹھا لیا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سنن دارمی کے اندر 506 نمبر روایت، صحیح ابن حبان کے اندر اور البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے. فرمایا اللہ کے نبی نے تیرے لیے دعا کر دی ہے، اللہ ہر مومن کے دل میں ابو ہریرہ کی اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت تو خود داخل فرما دے. نبی پاک کی دعا کے ساتھ آپ رحمت والے برکت والے کس طرح آگے محبوب کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی. حدیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. نبی پاک حدیث کا درس دینے کے لیے آئے. فرمایا کون ہے جو میرے نیچے اپنی چادر بچھا دے، اللہ کا رسول اس پہ بیٹھ کے آپ کے حدیثیں سناتا رہے.
ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے اپنا چادر اپنے کندھوں سے اٹھائی، نبی پاک کے نیچے بچھا دی، آپ اوپر تشریف فرما ہو گئے، درس حدیث بیان کرنا شروع کر دیا، ہمیں احادیث سنانا شروع کر دی۔ جب نبی پاک حدیث کا درس دے کے اٹھے، فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا تو کہتا تھا میں حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حدیث یاد نہیں رہتی، جی محبوب جی۔ فرمایا یہ چاروں اطراف سے پکڑ کے چادر کو اپنے سینے سے لگا لے، تجھے آج کے بعد میری کوئی حدیث نہیں بھولے گی۔ یہ چادر اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لے۔ فرماتے ہیں وہ دن گیا ہے، آج کا دن آ گیا ہے۔ ابو ہریرہ جو بھی محبوب کی حدیث سنتا ہے اللہ میرے دل و دماغ میں نقش فرما دیتا ہے۔ محبوب کی دعا سے سب سے زیادہ احادیثوں کو یاد کرنے والے 5374 حدیثوں کے راوی سب سے اوپر بنے ابو ہریرہ، محبوب کے رحمت اور برکت والے فرمان سے۔ وہ ابو ہریرہ سے حدیث ہے، سنن دارمی کے اندر 506 نمبر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے۔ فرماتے ہیں تاجدار کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر پہ ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نماز سے اسلام پھیر پھیرے، انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کیا، صحابہ نے شکایت کرنا شروع کر دی ہے، آقا آپ کے ساتھ ہم سفر پہ آئے ہیں، بھوک کی بڑی شدت ہے، ہمارے پاس کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، کائنات کی سب سے بڑی جماعت نبی پاک کی جناب قیادت میں، لیکن کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پھر بول کے بتائیے رزق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا میرے صحابہ سب کے پاس جو جو چیز ہے، پنیر ہے، ستو ہے یا کھجوریں ہیں، اس دسترخوان پہ پیش کی جائیں۔ سارے صحابہ نے لا کے اپنی اپنی چند چیزیں رکھ دی۔ ابو ہریرہ کے پاس ایک تھیلا تھا، فرماتے ہیں ہمیشہ میرے ساتھ میرے کندھوں کے درمیان چمٹا رہا ہے، میں نے وہ تھیلا اتارا، اس کے اندر سے 19 کھجوریں میں نے نکال کے محبوب کے سامنے رکھ دی ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر 21 کھجوریں، 19 یا 21 کھجوریں محبوب کے قدموں کے اندر رکھ دی۔ آپ نے اپنے برکت والے اس طرح ہاتھ لگا کے دعا کی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ صحابہ کو بلاتا جا، 10 بندوں کی ٹولی بنا کے آتے جائیں، کھجوریں کھاتے جائیں۔ میرے بھائیوں کھجوریں کتنی تھی؟ 19 یا 21 کھجوریں بلاتے جائیں۔ فرمایا صحابہ آتے گئے، کھجوریں کھاتے گئے، جاتے گئے سیر ہو کے کھجوریں کھاتے رہے۔ جب سارے صحابہ نے کھجوریں کھا لی، میں نے کھجوروں کی طرف دیکھا، ایک کھجور بھی رب عزت کی قسم کم نہیں تھی ہوئی، ایک بھی کھجور کم ہی نہیں ہوئی۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو تو نے اپنی 19 کھجوریں دی تھی نا، یہ پکڑ کے اپنے تھیلے میں اپنے بیگ میں ڈال لے، اور اس کو دیکھنا نہیں، جب دل کرے اس میں ہاتھ ڈال کے نکال کے کھا لیا کرے۔ آپ نے یہ فرمان جاری کیا، اپنے برکت والے ہاتھ لگائے، ابو ہریرہ نے کھجوریں اٹھائیں اور اپنے تھیلے کے اندر اپنے بیگ میں ڈال دی۔ اب آگے سنیے، فرماتے ہیں نبی پاک اس کے بعد کچھ ماہ زندہ رہے، آپ دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر کا دور خلافت 2 سال 4 ماہ رہا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ میں یہ کھجوریں کھاتا بھی رہا اور روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ بھی کرتا رہا۔ سیدنا ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا عمر کا دور آ گیا، 10 سال حکومت کرنے والے۔ فرماتے ہیں ان کے دور میں ابو ہریرہ کھجوریں کھاتا بھی رہا، صاحب کو کھلاتا بھی رہا اور صدقہ بھی کرتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ سیدنا عمر بھی دنیا سے چلے گئے، کھجوریں ابھی بھی موجود ہیں۔ سیدنا عثمان کا دور خلافت آ گیا، 13 سال حکومت کرنے والے۔ فرماتے ہیں سیدنا عثمان کے 13 سال دور حکومت کے اندر میں کھجوریں کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، صدقہ بھی کرتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ فرمایا کس نے نا؟ مصطفیٰ نے فرمایا۔ کہتے ہیں پھر ہوا کیا؟ بیگ کدھر گیا؟ بس اللہ کی کرنی ایسی، جس دن باغی مدینے میں حملہ کیا سیدنا عثمان پر، ان کی شہادت کے دن کوئی باغی پڑا، میرا بیگ میرے سے کھینچ کے لے گیا، بیگ گم ہو گیا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم وہ کھجوریں اس بیگ میں سے کبھی ختم ہی نہیں تھی۔ فرمایا کس نے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کی ہر بات رحمت والی۔ اور یقین کیجئے اللہ کے رسول اس امت کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، سارے جہانوں کے لیے۔ سید عائشہ کی حدیث یاد آئی، آپ کا پتہ ہم سے کتنا پیار ہے، کتنی رحمت والے۔ قرآن پاک کے 7ویں پارے کی ایک آیت ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو، میرے اپنے بندوں کو عذاب دے دے تو تیری مرضی ہے، تیرے ہی بندے ہیں،
اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے پوری رات نبی پاک نے صرف ایک اس آیت پہ رو رو کے گزار دی۔ آسمان سے جبریل آئے، صحیح البخاری کے اندر ہے، جبریل نے آ کے کہا آقا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کس مایوب کی کا کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا فی امتی، اللہم فی امتی، اللہ اپنی امت کی وجہ سے، مجھے اپنی امت کا احساس ہے، درد ہے کہیں یہ جہنم میں نہ چلے جائے، جنت کے اندر چلے جائے۔ جبریل پھر آسمان پہ اللہ کے پاس گئے، دوبارہ واپس آئے، کہا آقا اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہوئیے، رونا بند کیجئے، اللہ قیامت والے دن آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر کے جنت کے اندر بھیجے گا۔ اللہ نبی پاک نے پھر اپنی نماز کو ختم کیا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، سیدہ عائشہ صحیح البخاری کے اندر ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک کو فرمایا ادعو اللہ لی، آقا میرے لیے کوئی دعا کیجئے۔ فرماتی ہیں میں نے اتنی بات کہی، نبی پاک نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، آپ نے فرمایا اللہ میری بیوی اپنی بندی عائشہ کے اگلے پچھلے جو بڑے گناہ ہیں صغیرہ یا کبیرہ وہ بھی معاف کر، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، جو اس نے لوگوں کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر دے، اور جو اس نے چھپ کے گناہ کیے اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعا سنی میں مسکرائی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ دعا تو میں نے کبھی اپنے لیے بھی نہیں کی، اتنی خوبصورت دعا، سارے گناہ معاف۔ اب سیدہ عائشہ کے لیے دعا ہوئی، آپ نے آگے سے کیا فرمایا، ہم سے پیار دیکھیے نبی پاک کا، رحمت والے، فرمایا عائشہ تو آج یہ دعا کروا کے خوش ہوئی ہے، یہی دعا میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے ہر نماز اور ہر روز کرتا ہوں، اللہ میری امت کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھپ کے کیے سب کے سامنے کیے، اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، اتنی رحمت والے ہیں محبوب۔ پھر اگر کہنا نہ مانا جائے ان کا تو کیا بنے گا قیامت والے دن؟ ان کی حدیث پہ عمل کیجئے، اگر نبی پاک نہیں رہے رحمت برکت نہیں ہے، لیکن محدثین لکھتے ہیں آج بھی جو محبوب کے فرمان کو اپنے سینے سے لگائے گا اسی طرح رحمتیں اور برکتیں اپنے جسم کے اندر اور اپنے گھر کے اندر پاتا رہے گا۔ لگا کے تو دیکھیے نبی پاک کی حدیث کو اپنے سینے کے ساتھ، آخری حدیث میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحیح البخاری کے اندر 2706 نمبر حدیث ہے، 2706 نمبر حدیث، سیدنا جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، باپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ سیدنا جابر ایک دن محبوب کے پاس آئے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بابا کا رجسٹر کھولا ہے جس کے اندر اس کا کاروباری سارا کھاتا موجود تھا، رجسٹر کے اندر میں نے دیکھا ہے میرے بابا پہ بہت زیادہ قرض ہے، 99 من کھجوریں ایک یہودی کی ہیں اور چند باقی چھوٹے چھوٹے قرضے لوگوں کے ہیں، محبوب میں پریشان ہو گیا کس طرح قرض ادا کروں گا، چھوٹا سا میرا باغ ہے۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو میں تیرے ساتھ جا کے سفارش کرتا ہوں ابو شہم یہودی کو۔ میرے بھائیو سنیے، کوئی اہل حدیث ہے تب بھی سنے، کوئی میرا بھائی دیوبندی یا بریلوی ہے تب بھی سنے، اگر رفع الیدین کرنا نبی پاک کی سنت ہے، اگر آمین کہنا محبوب کی سنت ہے، اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا محبوب کی سنت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا محبوب کی سنت ہے سنت حدیث کے اندر سب موجود ہے، حوالے کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ فرمایا اشفعوا تؤجروا، اور لوگوں تم لوگوں کی سفارش کر دیا کرو، لوگوں کے کام کروا دیا کرو، سفارش کر دیا کرو، اللہ سے جا کے قیامت والے دن اس کا بہتر بدلہ لے لینا۔ نبی پاک نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ سفارش کرتا ہوں یہودی کے دروازے پہ۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی یہودی کے دروازے پہ پہنچ گئی، دستک دی، ابو شام بھائی آیا ہے، محبوب نے فرمایا ہے اس کا قرض کچھ معاف کر دے، کچھ اس سال لے لی کچھ اگلے سال لے لی، اس کا باغ چھوٹا ہے، اس نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ نبی پاک جب واپس آئے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پہ آپ نے پریشانی کے اثار دیکھے، فرمایا جابر پریشان نہیں ہونا، میں خود صبح تیرے باغ میں چکر لگاؤں گا۔ واہ جابر تیری قسمت کے کیا کہنے، تیری قسمت بدلنے والی ہے، کیوں؟ تیرے باغ کے اندر تاجدار کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ صبح ہی محبوب اپنے وعدے کے مطابق جابر کے باغ میں آگئے۔ میں نے حدیث کے اندر پڑھا محبوب کے سفر کے یار، حشر کے یار، دنیا کے زار ابو بکر عمر ساتھ موجود تھے، زندگی کے
یار نبی پاک کے سفر و حضر کے یار ساتھ موجود ہیں، آپ کی جناب قبر کے یار آپ کے ساتھ موجود ہیں، حشر کے دوست ابو بکر عمر ساتھ موجود ہیں، جنت کے دوست بھی کون ہیں؟ ابو بکر عمر ساتھ موجود ہیں۔ آپ آئے، ایک ایک جناب کھجور کے درخت کے ارد گرد محبوب نے چکر لگانا شروع کر دیے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور رحمت والے بن کے آئے، برکت والے بن کے آئے۔ آپ نے ایک ایک درخت کے ارد گرد چکر لگا کے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ سارا پھل تو نے اتار دینا، ساری کھجوریں اتار دینی ہے، اس کی ڈیریاں بنا دینی ہے، ابھی تقسیم نہیں کرنا، اپنا قرضہ نہیں اتارنا، مجھے پیغام بھیج دینا ہے، پیغام آنا ہے سیدہ عائشہ کے حجرے میں۔ ٹھیک ہے محبوب جی، فرماتے ہیں جب میں نے ساری ڈیریاں کھجوریں اتار کے ڈیریاں بنا کے لگا دی، میں نے پیغام بھیجا مصطفیٰ کی طرف، آپ بھی آئے، صدیق و عمر بھی ساتھ ہیں، نبی پاک نے دعا کی، سب سے بڑی ڈیری کھجوریں کے اوپر آپ بیٹھ گئے، آپ نے بیٹھ کے دعا کی اور فرمایا لے جابر اپنا ایک پیمانہ پکڑ لے، ٹوپا پکڑ لے اور یہ ماپ کے دینا شروع کر دے، کسی کو یہ نہیں کہنا میں کل تمہارا قرض ادا کر دوں گا، سب کو آج ہی دینا ہے۔ میرے بھائیو دیکھیے گا چھوٹا سا باغ ہے، آپ نے دعا کی، برکت والے قدم لگائے ہیں، فرماتے ہیں میں نے پیمانہ پکڑ کے ماپ کے دینا شروع کر دیا ہے، ابو شام کو 99 من کھجوریں دے دی ہیں، باقی بھی جن کا قرضہ دینا تھا میں نے رب عزت کی قسم ادا کر دیا۔ صحیح البخاری کے اندر آج بھی سیدنا جابر بن عبداللہ کا یہ اقتباس چاند کی طرح، سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا موجود ہے، فرماتے ہیں محبوب کے فرمان پہ سب کو میں نے قرض ادا کر دیا، قرض ادا کر کے پیچھے میں نے ڈیری کی طرف دیکھا، رب عزت کی قسم میں نے سب کا قرض ادا کر کے جب دیکھا تو ایک بھی کھجور یوں محسوس ہوتا جیسے کام ہوئی ہی نہیں۔ فرمایا کس نے ہے؟ تاجدار کونین محمد رسول اللہ نے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا رحمت والا اور برکت والا بنا کے بھیجا ہے، لیکن اس کے لیے جو محبوب کی حدیث کو، آپ کے فرمان کو سنے، اور یہ نہیں کہ اوپر سے چلو عمل کر لیتے ہیں، نہیں، دل کی تسلی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اس پہ عمل کرے۔ اللہ فرماتا ہے آج بھی میرا وعدہ ہے جیسے اصحاب رسول پہ رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، آج بھی میں تم پہ اس طرح رحمتوں کا نزول فرماؤں۔